السلام علیکم کپاس کے کاشتکار بھائیوں، میں ڈاکٹر فرحان احمد سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ پہلے تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں تمام کاشتکار بھائیوں کا کہ وہ ہمارے پروگرامز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیکس بھی آ رہے ہیں۔ بہت سے دوستوں کی فرمائش کی ہے کہ ہم کاٹن کا جو ملی بگ ہے اس پر بھی پروگرام کریں، تو آج ہم بات کریں گے کپاس کے ملی بگ کی پھیلنے کی یا حملے کی وجوہات اور اس کی بہتر و پائیدار تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کپاس کا جو ملی بگ ہے وہ خشک اور ڈرائی کنڈیشن کو فیور کرتا ہے۔ آج کل اس کا حملہ کپاس کے کچھ علاقوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے، کہیں پر اس کا جو حملہ ہے وہ شدت بھی اختیار کر گیا ہے۔ کپاس کا جو ملی بگ ہے وہ تقریباً 200 سے زیادہ مختلف قسم کے پلانٹس ہیں اس پر اس کا حملہ دیکھا گیا ہے، جس میں فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، آرنامنٹل پلانٹس ہیں اور اس کے علاوہ ایگریکلچر کراپس بھی ہیں۔ یہ جو ملی بگ ہے یہ کپاس میں ایسے کھیتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جو روڈز کے قریب ہوتے ہیں، جو ندی نالوں کے قریب ہوتے ہیں اور جو کھالوں کے قریب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ کیوں یہاں پر زیادہ پایا جاتا ہے؟ جو ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سڑک کے قریب جو ہے، سڑک اور کھیت کے قریب ایک پھیلو جگہ ہوتی ہے جہاں پر جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، نالوں کے قریب بھی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو ہم ان کو تلف نہیں کرتے، تو یہ کیا کرتے ہیں سارا سال وہاں پر اپنی افزائش کرتے ہیں اور جیسے ہم اپنی فصل لگاتے ہیں اور تو پھر یہ وہاں سے ہماری فصلوں پر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی ان جگہوں پر جو کھیت کا وہ حصہ جہاں جو ندی نالوں کے اور روڈ سے قریب ہوتا ہے وہاں پر اس کا حملہ زیادہ دیکھا گیا ہے۔ پھر یہ اتنا خطرناک کیڑا ہے کہ جو یہ پلانٹ کا کوئی حصہ جو ہے اس سے بچ نہیں پاتا، حتیٰ کہ روٹس پر بھی اس کا حملہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو کپاس کے جو اگر اس کی دیکھیں تو جو اس کے بچے اور جو اڈلٹ ہیں وہ ایک لارج کوانٹٹی میں بہت سپیڈ سے جو ہے وہ جو ہمارا پلانٹ ہے اس کا جو رس ہے وہ چوستے ہیں اور اس کے رسپانس میں یہ ایک لارج کوانٹٹی میں جو ہے وہ ہنی ڈیو جو ہے شوگری مٹیریل وہ ریلیز کرتے ہیں، اور اس شوگری مٹیریل پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو فنگس اٹریکٹ ہوتی ہے اور وہاں پر ہمارا بلیکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بلیکنگ کی وجہ سے تیار بن جاتی ہے فنگس کی، تو پھر ظاہر کا عمل مطلب کہ خوراک بنانے کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ہنی ڈیو پر آنٹس جو ہیں، جو چونٹیاں ہیں وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں اور اس ہنی ڈیو کو کھاتی ہیں۔ پھر یہاں پر میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو چونٹیاں اور ملی بگ کا آپس میں جو ریلیشن ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جس میں بہت سے ہمارے ٹیکنیکل دوست ہیں جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں بھی اس پر مس انڈرسٹینڈنگ کیسے ہے کہ جو چونٹیاں ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونٹیاں پریڈیٹر ہیں، مطلب وہ آ کر اس کو کھاتی ہیں اور اس کو لے کر چلی جاتی ہیں، اپنے نیسٹ میں جا کے اس کو اسٹور کرتی ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ چونٹیاں اٹھاتی ہیں، اس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتی ہیں کہ جو ہیلدی پلانٹ ہے وہاں پر جا کے شفٹ کرتی ہیں تاکہ وہاں پر وہ رس چوسے اور اس کے رس سے جو نیڈ نکلے تو وہ پھر چونٹیاں اس کو کھائے۔ تو یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ چونٹیاں کبھی بھی اس کا پریڈیٹر نہیں ہیں، وہ اس کو پروٹیکشن دیتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ پھر اس کے علاوہ جب یہ اس ملی بگ کا حملہ ہوتا ہے تو پلانٹس کیا ہوتا ہے وہ اپنی گروتھ پراپر نہیں کر سکتا۔ پھر اگر لیف پر حملہ ہے تو لیف جو ہے یلو ہو کے پھر بعد میں خشک ہو جاتا ہے اور پھر نیچے گر جاتا ہے۔ اسی طرح جو پھول ہیں اور پھل ہیں وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں، اور جب شدید حملہ ہوتا ہے تو پھر صرف اور صرف ہمیں کیا نظر آتا ہے، کالے بلیک کلر کی جو اسٹیم ہے فیلڈ میں، پورے فیلڈ میں وہ نظر آتی ہیں۔ اور ایک اور بات سب سے امپورٹنٹ کہ یہ ٹکڑیوں کی شکل میں جو ہے حملہ اس کا ہوتا ہے، اور اس کی مدہ جو ہے وہ نارملی جو ہے وہ 200 سے 300 انڈے دیتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 500 سے 600 تک بھی اس کی جو ہے کوانٹٹی چلی جاتی ہے انڈوں میں، اور وہ پیچھے اس کے ایک سیک سا ہوتا ہے، تھیلی ہوتی ہے کاٹنی اور وائٹ کلر کی تھیلی ہوتی ہے جس میں وہ 500 انڈے دیتی ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات کرنے والی یہ ہے کہ اس کی خصوصیت میں یہ شامل ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت سپیڈ سے ملٹیپلائی کرتا ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے آج اپنی فیلڈ کا معائنہ کرتے ہوئے 2-3 دانے دیکھے ہیں اپنے کسی کے پودے پر، تو ایک ہفتے بعد اگر آپ آئیں گے تو وہ ایک پورا کچھ سرکل جو ہے اس نے وہ کور کر لیا ہوتا ہے. تو اس کی مینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کی مینجمنٹ کیوں تھوڑی سی ہمیں مشکل لگتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جو مادہ ہے اس کے جو باڈی ہے، باڈی کے اوپر ایک ویکس لیئر ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو انسیکٹیسائڈ ہماری اس کی باڈی تک پہنچ نہیں پاتی. تو آج ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ کیسے اس کی بہتر اور پائیدار تدارک کر سکتے ہیں. پہلی بات جو سب سے امپورٹنٹ کرنے والی یہ ہے کہ آپ نے اپنی زمین میں، کھیت میں اور اس کے ارد گرد جو پھیلو جگہ ہے وہاں پر جڑی بوٹیوں کا تدارک کرنا ہے، کلین کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو. ایک بات یہ امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ فیلڈ میں معائنہ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ کو میلی بگ نظر آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے ڈسٹرائے کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تلف کرنا ہے. پھر تھوڑا سا کوئی پلانٹ آپ کو زیادہ افیکٹڈ نظر آ گیا تو اس کو آپ نے شاپر سے کور کرنا ہے یا کسی تھیلے سے کور کر کے وہ کر کے اور اس کو یا تو دفنا دیں یا جلا دیں. یا ایک اور تھرڈ آپشن میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے کہ آپ ایک باکس بنا لیں کسی بھی سائز کا، 3x3 فٹ کا بنا لیں بے شک. اس کے اندر وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر وہ جو میلی بگ کا انفیکٹڈ پلانٹ ہے وہ آپ اس باکس میں رکھتے ہیں. اس باکس میں رکھ کے اور اوپر اس کو جالی سے ڈھک دیں. وہ جالی کا جو سائز ہے بالکل 0 سائز ہونا چاہیے، جس سے ہوگا کیا کہ میلی بگ جو ہے وہ اس باکس کے اندر باہر نہیں نکل پائے گا. لیکن جو میلی بگ کے کو جس نیچرل اینیمی پیسٹائڈ کیا وہ ہوگا، مطلب اس کے اندر جو بھی نیچرل اینیمی ہوں گے وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اس 0 سائز میش سے باہر نکل جائیں گے اور وہ آپ کی انوائرمنٹ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نیچرل اینیمی کی جو پاپولیشن وہ بڑھ جائے. تو پھر ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کا جو نقل و حمل جو اکوپمنٹ کا لے کے آنا جانا جو فیلڈ میں زیادہ نقل و حمل جو ہے وہ آپ کی کم سے کم ہونی چاہیے. تو ایک بات یہاں پر ایک سوال ہے کہ تھیلے میں ہی کیوں لے کے جایا جائے. ایکچولی جو میلی بگ کے جو بچے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا وزن بھی بہت کم ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہوا سے نقل و حمل سے جب آپ پلانٹ لے کر آ رہے ہوتے ہیں جو ڈھکا ہوا نہ ہو، تو وہ جتنے پلانٹ سے گزرے گا اس کے اوپر ایک دانہ بھی چلا گیا تو کچھ دن کے بعد وہاں پر اس کا اٹیک ہم آپ کو ملنے میں آئے گا. کیمیکلی جو ہے اس کا کنٹرول بھی تدارک بھی بڑے اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ہماری جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ پروفینوفاس ایک انسیکٹیسائڈ ہے جو 70 سے 80 ملی لیٹر پر ٹینکی، مطلب 20 لیٹر کی جو ٹینکی ہے اس میں آپ نے 70 سے 80 ملی لیٹر پروفینوفاس ڈالنا ہے اور اس کو سپرے کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ کلوتھینڈین ہے وہ 40 سے 50 پر 20 لیٹر پانی میں. اسی طرح جو میلاتھیان ہے وہ 40 سے 50 ملی لیٹر پر ٹینکی آپ نے اپلائی کرنا ہے. پھر آپ نے اس ٹینکی کے اندر جو آپ نے زہر ڈالی ہے اس کی ایفیکیسی کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے کہ تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ 2 چمچ جو ہیں آپ اس میں کوکنگ آئل جو ہے وہ ڈالیں اور 2 چمچ آپ ڈش واشر یا 1 چمچ سرف جو ہے آپ اس ٹینکی میں ڈالیں اور اس کو اچھی طرح ہلائیں. اس کا ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو میلی بگ ہے اس کی باڈی پر ایک ویکس لیئر ہوتی ہے. تو جو ڈٹرجنٹ ہوگا کوئی ڈش واشر ہے یا سرف ہے وہ جب اس کی سرفیس پہ جو باڈی پہ لگے گا تو وہ کیا کرے گا، اس کو ڈیگریڈ کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا اس ویکس لیئر کو، اور پھر انسیکٹیسائڈ اس کی باڈی تک پہنچ جائے گی. دوسرا جو میں نے آئل بتایا وہ کیا کرے گا، جو وہ سانس لینے والے جو اس کے ہول ہوتے ہیں میلی بگ کے وہ اس کو بند کرے گا اور سفوکیشن ہوگی اور اس کا میلی بگ ختم ہو جائے گا. ایک اور جو امپورٹنٹ بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے جب کسی پودے کو آپ میلی بگ کے تدارک کے لیے اپلائی کر رہے ہیں سپرے، تو اس پورے پودے کو آپ نہلائیں. جو اگر زیادہ افیکٹڈ ہے پورے پودے کو نہلا دیں. نہلانے کے بعد اس کے ارد گرد جو ہے ان پودوں پر بھی اس کا سپرے کریں تاکہ یہ کوئی ایک دانہ بھی اگر ایک بچہ بھی وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ ملٹیپلائی نہ ہو سکے. میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے بڑا کارآمد ہوگا اور ہمیں آپ کے فیڈ بیکس کا بھی انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.